اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق سورہ احزاب آیت نمبر 16 سے ہے جی۔ 15 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ خندق یعنی غزوہ احزاب میں منافقین کے کردار کا تذکرہ کیا کہ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی کہ انہوں نے پہلے بھی اے نبی آپ سے وعدہ کیا تھا اور وعدہ توڑ دیا، اور جب یہ کفار چاروں طرف سے آئیں تو یہ فتنہ برپا کرنے کا کہیں تو یہ اس فتنے کا حصہ بن جائیں گے، یہ کفار کا ساتھ دیں گے تو مسلمانوں کا ساتھ کبھی نہیں دیں گے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھا ان منافقوں سے خطاب کر رہا ہے۔ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کہہ دیں لن ینفعکم الفرار، ہرگز تمہیں فائدہ نہیں دے گی جنگ سے بھاگنا، فرار کو، ان فررتم اگر تم بھاگ بھی گئے، من الموتی موت سے، او القتل یا جنگ میں قتل ہونے سے، وَإِذًا لَا تو تب نہیں، تمتعون تم نے فائدہ اٹھایا، الا سوائے اس کے، قلیلا بہت تھوڑا۔ منافقوں آج مسلمانوں پر جنگ آئی تو تم لوگوں نے مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر کفار کا ساتھ دیا کہ تم موت سے بچ جاؤ۔ تو اللہ نے کہا اس فرار کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کیا فائدہ نہیں ہوا؟ اگلے جملے میں اللہ نے وضاحت کی، لا تمتعون الا قلیلا، بالفرض احزاب کی جنگ میں تم بچ بھی گئے، کفار کا ساتھ دے کر اگر تم بچ بھی گئے تو کیا تم قیامت تک بچے رہو گے؟ تم نے بعد میں مرنا نہیں ہے، تمہیں بعد میں موت نہیں آنی، موت سے تم بچ ہی نہیں سکتے۔ تم اس جنگ سے فرار چاہتے ہو کہ تمہیں مار نہ دیا جائے، تمہیں قتل نہ کر دیا جائے، اور تم نے اس اپنی جان کی قیمت جو ہے وہ منافقت رکھی کہ تم اللہ کے نبی کو دھوکہ دے دو، صحابہ کرام کو دھوکہ دے دو اپنے چند سانسوں کو بچانے کے لیے۔ تو تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تم اس کے بعد مر نہیں سکتے؟ تو تم نے بہت کم فائدہ اٹھایا۔ بہت کم فائدہ کا مطلب، ٹھیک ہے اس جنگ سے بچ گئے تو کتنے سال آگے جی لو گے؟ 5 سال، 6 سال، 10 سال یا 20 سال یا چلو 50 سال؟ تم نے کیا کرنا ہے؟ مرنا ہی ہے نا بالآخر۔ تم قیامت تک زندہ تو نہیں رہو گے، لیکن تم نے بہت بڑا جو ہے نا نقصان کیا، اور جو فائدہ تم نے اٹھایا اپنی چند سانسوں کو بچانے کے لیے وہ بہت تھوڑا تھا۔ اللہ کے ہاں دنیا کی کوئی قیمت نہیں۔ اچھا، پھر رب نے کہا کل من ذا الذی، اے نبی ان سے یہ بھی کہہ دیں کہ یہ کہیں من ذا الذی، کون ہے، یعصمکم من اللہ، جو تمہیں اللہ کے سوا تھامے گا، پکڑے گا یا بچائے گا۔ اللہ کے سوا تمہیں کون تھام سکتا ہے، کون بچا سکتا ہے؟ ان اراد بکم سوءا، اگر اللہ تمہیں تکلیف دے دے، اگر اللہ تمہیں تکلیف دے کے آزمانا چاہے تو کون ہے جو اللہ کے سوا تمہیں بچا سکے؟ او اراد بکم رحمہ، اور اگر اللہ تمہیں رحمت عطا کرنا چاہے تو کون ہے جو وہ تم پر عطا کی ہوئی رحمت کو روک سکے؟ یعنی اللہ نے سوال کیا منافقوں، اگر اللہ نے تمہیں تکلیف دی آزمانے کے لیے تو کوئی ہے جو اس تکلیف کو رفع کر سکتا ہے، تھام سکتا ہے؟ اور اگر اللہ تمہیں کسی نعمت سے نوازے تو کوئی ہے کہ اللہ دینا چاہے اور کوئی روک کے دکھا دے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو تم مانتے بھی ہو، سمجھتے بھی ہو، تم نے اتنی بڑی حماقت کیا، اتنا بڑا کفر تم نے اپنے سینے سے لگا لیا کہ تم نے نبی کو دھوکہ دیا، تم نے اصحاب رسول کو دھوکہ دیا۔ ٹھیک ہے، تو سنو، ولا یجدون لہم، نہیں تم پاؤ گے، وہ پائیں گے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولی، نہ کوئی ولی دوست، ولا نصیرا، نہ مددگار۔ مر کر جب اللہ کے پاس پہنچیں گے قیامت کے دن، اللہ نے کوئی دوستی نہیں نبھانی ان کے ساتھ اور کوئی مدد نہیں کرنی۔ یہ بدترین عذاب حاویہ میں جلائے جائیں گے جہاں ان کی کوئی سننے والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ انہوں نے دنیا میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب رسول کو تنہا چھوڑا، اللہ کہے گا میں حاویہ میں ڈال کر انہیں تنہا چھوڑ دوں گا، چیخیں گے، بلکیں گے، کوئی سننے والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، اور کوئی وہاں پہ دوستی نبھانے والا ان کو نہیں ملے گا۔ یہ منافقین کے بد کرداری کا وہ انجام ہے جو اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا۔
اچھا، اب وجہ اللہ نے بتائی کہ اتنا سنگین عذاب اللہ انہیں کیوں دے گا، اللہ ظالم تو نہیں، ان کا یہ کرتوت ہے جن کی ان کو سزا دی جائے گی، وہ اگلی یہ آیت میں ہے۔ قد اے نبی البتہ تحقیق، یعلم اللہ اللہ جانتا ہے، المعوقین ان میں سے روکنے والوں کو، منکم جو ان میں سے تھے، والقائلین اور کہنے والے، لاخوانہم اپنے بھائیوں کو، ہلم الینا آؤ ہماری طرف۔ کل کے سبق میں آپ نے کیا سنا تھا؟ نبی سے کیا کہا انہوں نے؟ ہمارے گھر پیچھے کیا ہیں جی؟ غیر محفوظ ہیں، ہمیں جانے دیں۔ تو اللہ نے کہا یہ خود تو جا رہے تھے، خود تو رک رہے تھے، یہ دیگر صحابہ کرام اور ایمان والوں کو بھی روک رہے تھے کہ بھائی اتھے کچھ نہیں بڑھنا، اسی بھی نہ سایاں تو تسی بھی کیا کرو ساڑھے نال آؤ واپس چلیں۔ اللہ نے کہا اللہ جانتا ہے ان روکنے والوں کو اور ان کہنے والوں کو جو اپنے بھائیوں کو یعنی مسلمانوں کو کہہ رہے تھے آؤ یار ہماری طرف آؤ، معاذ اللہ کھائے خسمانو کھائے یہ صحابہ کرام بھی اور اللہ کے نبی جو جنگ لڑ رہے ہیں نا، جائیں اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، یہ جائیں اس حال میں اپنی جانیں بچاؤ اور آؤ مدینہ کی طرف چلیں۔ تو اللہ نے کہا اللہ نے یہ بات ان کی سن لی ہے، کیسی سنی ہے؟ قیامت تک اللہ نے قرآن میں لکھ دی ہے۔ تو اللہ نے کہا ان کو نہیں میں نے چھوڑنا، وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ ہاں یہ نہیں آتے جنگ کی طرف، الا قلیلا لیکن بہت تھوڑے۔ جنگ کے لیے جب ان سے کہا گیا تھا نا آؤ خندق کھودیں، تو یہ بہانے سے کیا کرتے تھے؟ کھودتے ہی نہیں تھے۔ یا جس طرح کہتے ہیں نا بگاڑ ٹالنے والی بات ہے، بیلچہ اٹھایا تو ہلکا سا مارا، ٹھیک ہے، سب اپنا کام کر رہے ہیں تو بس دکھانے کے لیے کیا کیا جی؟ بیلچہ پکڑ لیا اور کیا کھدال پکڑ لی، ہلکا سا۔ اللہ نے کہا انہوں نے یہ ایسے منافق تھے کہ انہوں نے خندق تک کھودنے میں مسلمانوں کا حصہ یا مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا۔ یہ لڑتے کیا؟ یہ تھے ہی نہیں تمہارے، یہ تھے ہی ان کافروں کے ساتھ تھے۔ اچھا، اشحتن یہ بخیل تھے، علیکم تم پر، ان کے دلوں میں اے مسلمانوں تمہارے لیے بخل تھا، یہ کبھی تمہارے نہیں تھے۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ یہ ایسے برے ہیں کہ جب اے نبی آپ پر کوئی خوف والا معاملہ آتا، یعنی آپ کو پتہ چلتا کہ ہاں بھی جنگ آنے والی ہے اور کفار نے صفیں سیدھی کر لی ہیں، رأیتہم اے نبی آپ ان کو دیکھیں گے، ینظرون الیک کہ یہ آپ کی طرف نظریں ڈالیں گے، تدورو گھماتے ہوئے، اعینہم اپنی آنکھوں کو، جیسا انسان دیکھ کر چکراتا نہیں ہے، اے نبی آپ کو دیکھ کر غش کھانا شروع کر دیں گے، ہے یعنی معاذ اللہ اے اللہ کے نبی آپ نے ہمیں جو ہے نا وہ عذاب میں ڈال دیا۔ تو اللہ نے کہا جب خوف والا معاملہ ہوتا تو یہ اللہ کے نبی کو آنکھیں دکھاتے اور آنکھیں گھمانا شروع کر دیتے کہ بھائی سانوں کس کٹے چ پا دیتا ہے، نہ ہم سے خالی پیٹ بھی ہیں، نہ ہم سے خندق کھند رہی ہے، نہ ہم سے یہ تو جنگ ہماری کیا، یہ تو سراسر موت ہمارے سر پہ آ گئی ہے۔ ایسی سوالیہ اور گھومتی ہوئی نظروں سے اے نبی آپ کی طرف دیکھیں گے، کالذی کے جیسے، یغشا علیہ کے ڈھانپ دیا گیا ہے ان پر، من الموت موت کے سائے، یہ موت کے سائے اپنے اوپر منڈلاتے دیکھتے ہوئے ان کو غشیاں پڑنا شروع ہو گئی تھیں۔ مومن کا مزاج کیسا ہوتا ہے جی؟ وہ موت کو جب دیکھتا ہے نا کفر کو تو وہ ڈرتا نہیں ہے، وہ خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مارا گیا تو کیا شہید، بچ گیا تو غازی۔ دونوں میں اللہ کے وعدے بہت اچھے ہیں، اور وہ کفار کے مقابلے میں ڈھیلا پڑ جائے یہ مومن کی شان نہیں ہے، اور کفار کے مقابلے میں اگر ڈھیلا پڑتے ہیں تو یہ منافق پڑتے ہیں۔ اول تو لڑتے کوئی نہیں، اور اگر لڑتے ہیں جب جنگ مسلط ہوتی ہے تو ان کی آنکھیں پھر جاتی ہیں، ان کو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کو کسی نے موت کی طرف ہانکنا شروع کر دیا ہے۔ اور پھر آخری جملہ یہ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، ہم نے کل کیا سنا تھا کہ 1 مہینے بعد جب آندھی آئی کیا ہوا؟ سارے لشکر کفار کے اڑ گئے، جانور بھاگ گئے، ہنڈیاں الٹ گئیں، کفار سارے بھاگ گئے۔ اللہ نے کہا فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ جب مسلمانوں سے خوف چلا گیا، مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ جنگ کیا ہوئی ہے جی، ہم جیت گئے اور کفار بھاگ گئے، یہ اتنے ہیں، ٹھیک ہے، سَلَكُوكُمْ یہ بد زبانی کرتے ہیں، بِأَلْسِنَةٍ اپنی زبانوں سے، حِدَادٍ تیز تیز، جب انسان لڑتا ہے نا بدتمیزی کرتا ہے لڑائی میں تو اپنی زبان سے بہت بد زبانی اور تیز تیز بولتا ہے کہ میری سنو فلاں، وہ کہتا ہے بس میں، تو اللہ نے کہا یہ ایسے ہیں کہ خوف چلا گیا
ٹھیک ہے، مسلمانوں کو فتح ہو گئی، اب یہ الٹا شکر ادا کرنے کے بد زبانیاں شروع کر دیتے ہیں صحابہ کرام سے بھی اور اے نبی آپ سے بھی، تیز تیز زبانوں سے، اشحۃً علی الخیر، اور یہ حرص کرتے ہیں علی الخیر، کس کی طرف؟ مال غنیمت کی طرف۔ جب مال غنیمت اکٹھا ہوا نا تو سارے پہنچ گئے، اللہ کے نبی ہم بھی تو آپ کے ساتھ تھے نا، ہمیں بھی کوئی حصہ دے دیں، ٹھیک ہے۔ تو جب جنگ میں کھدال اٹھائی کوئی نہیں، جنگ میں ایک پتھر تک اٹھایا کوئی نہیں، خندق تک کھودی کوئی نہیں، لڑنا تو بہت دور کی بات، اور جب مسلمان جنگ جیت گئے تو ان کے دلوں سے بدگمانیاں نہیں جا رہی تھیں، یہی سمجھ تھے کہ خیموں میں ابھی تک کفار چھپے ہوئے ہیں، بد زبانیاں شروع کر دیں اور نبی اور صحابہ کرام سے غلط اور انتہائی غلط ایسی بے ایمانی والی باتیں شروع کر دیں۔ اللہ نے کہا یہ پھر جب مال اکٹھا ہوا، مسلمانوں نے کفار کے لشکر کو، چھوڑی ہوئی چیزوں کو، خیموں کو، ان کے اسلحوں کو، ان کے گھوڑوں کو ایز اے مال غنیمت پکڑا، تو یہ فوراً مال غنیمت لینے کے لیے اتنے لالچی ہیں، حریص ہیں کہ پہنچ گئے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا۔ یہاں پر ہم اپنا سبق ختم کرتے ہیں۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، لم یؤمنوا، اللہ نے خود کہہ دیا کہ یہ ہرگز ایمان والے نہیں تھے۔ فَأَحْبَطَ اللَّهُ، تباہ کر دیے، ضائع کر دیے اللہ نے، اعمالہم، ان کے سارے اعمال، ان کی ساری نیکیاں جو دنیا میں جو کرتے تھے، دکھاوے کے لیے نمازیں پڑھتے تھے، کچھ بھی کرتے تھے، کوئی کبھی خرچ بھی کرتے تھے، کبھی کسی بھوکے کو روٹی بھی کھلا دی ہوگی، اللہ نے کہا ساری ان کی نیکیاں اللہ نے ضائع کر دیں، کیونکہ ان کے دل میں کفر تھا، کافر کا کچھ بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ وَكَانَ ذَلِكَ، اور یہ بات اللّہ یسیرا، اللہ پر بہت ہلکی ہے۔ اللہ نے جب کہہ دیا ان کو ضائع کر دیا تو اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے۔ تبھی اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں منافقت سے بچائے، یہ کفر سے زیادہ سنگین ہے۔ کافروں کے لیے اللہ نے عذاب عظیم کے لفظ استعمال کیے ہیں کہ بڑے عذاب، اور منافقوں کے لیے عذاب علیم کے ہیں، دردناک عذاب، کیونکہ یہ ایمان کا لبادہ اوڑھ کر صحابہ کرام اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے دیتے رہے ہیں۔ اور اللہ نے جہنم کا جو سب سے نچلا طبقہ ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ نے کہا کافر جلیں گے آگ کے اندر، کھلے کافر تھے، لیکن منافقوں کو حاویہ کے اندر ڈالا جائے گا، جو سب سے خطرناک آگ کا نچلا طبقہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نفاق سے محفوظ فرمائے جی، ہمیں ایمان والی زندگی اور ہمیں ایمان والی موتیں عطا فرمائے، آمین۔